ہونے والا نہیں ہے. تو ایسے کلپ یوٹیوب سے تمہاری نظر سے نہیں گزرے, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ اتنا بڑا آدمی جا رہا تھا اور ٹرک کچل کے چلا گیا. وہ ڈاکٹر بنا تھا اور جس دن ڈگری ملی تھی اسی دن ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ حادثات ہوتے رہیں گے جو ہم میں سے ہر شخص کو ڈراتے رہیں گے. اور علماء نے کہا کہ انسان کے بالوں کا سفید ہونا شروع ہو جانا یہ بھی کیا ہے, نذیر ہے جو آپ کو ڈرا رہا ہے. جب تک انسان جوان ہوتا ہے بال کالے, جس دن آپ کی داڑھی یا سر کا پہلا بال سفید ہو گیا تو سمجھ لو کہ اب ریورس گیئر لگنا شروع. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو جب بچہ ہوتا ہے نا تو بال اس کے کمزور ہوتے ہیں, ہڈیاں کمزور, قد چھوٹا, تو وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. ابھی وہ آگے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بال گھنے ہونا شروع ہوتے ہیں, تبھی جوانی میں ایک دم پفے وفے نکالنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اس سے پہلے بچپن میں پف نکلتی نہیں ہے, اتنے چھوٹے بال ہوتے ہیں یا ایسے ہلکے ہوتے ہیں. ہوتے ہوتے ایک دم پھر جوان بنتا ہے, صحت ہو گئی بھائی, وہ کلائی کسی کی پکڑ لے تو چھڑوا نہیں سکتا آدمی, آواز میں دم, چال میں دم, یہ 4 شادیوں کا شوق, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو آہستہ آہستہ. ہمارے طلبہ ہے نا, وہ میں کبھی ان کے مذاق میں 4 شادی کی بات کرتا ہوں, وہ سبق چھوڑ کے کتابیں بند کر کے ایک دم بیٹھ جاتے ہیں ایسے سننے کے لیے. جو سو بھی رہا ہوتا ہے نا, میں نے دیکھا ایک دم جاگ جاتا ہے. تو ایک دفعہ میں کسی عالم کے پاس تھا, بڑے عالم ہے کراچی کے, پرانی بات ہے 10-12 سال, تو وہ جوان تھے. تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ ذرا مجھے بھی شادی وادی سمجھاؤ. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے گپ شپ شروع کر دی اور دلائل دینا شروع کر دیے. ایک بوڑھے عالم بیٹھے ہوئے تھے, وہ بار بار میری بات کاٹ رہے تھے اور مجھے بولنے نہیں دے رہے تھے. میں پھر ان کے احترام میں چپ ہو جاتا, وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ غلط ہے, نہیں یہ کیا ہے غلط ہے, نہیں اس کے یہ نقصانات. بالکل سفید ریش بوڑھے نا, بار بار یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, نہیں یہ. میں جتنے دلائل دے رہا ہوں وہ مان ہی نہیں رہے, ضد پہ ایک طرح سے لگ رہا تھا ضد کر رہے ہیں. اب میں پھر چپ ہونا پڑتا, میں نے کہا بزرگ ہیں. تو وہ جو درمیان میں جو جوان عالم تھے نا, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ بوڑھے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے بولا بھی تمہاری عمر کم ہے, تمہیں جتنے اس کے خلاف دلائل دیے جائیں نا تم ان سب کا جواب دے دو گے, اور ان کو جتنے اس کے حق میں دلائل دیے جائیں گے یہ سب کے دلائل کا کیا کریں گے, کیونکہ یہ بیچارے اب آرام سے امن شانتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان کو یہ شادی کے لفظ سے بھی کیا ہوگی تکلیف. تو وہ میں طلبہ سے جیسی بات کرتا ہوں نا ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, یہ بات کہاں سے آ گئی, پھر شادیاں وادیاں, پھر تو یہ کیا موضوع کیا چل رہا تھا, بس یہ سمیٹ رہا ہوں, موضوع ختم کر رہا ہوں. ہاں سفید بال, تو جوان جیسے جیسے ہو رہا ہے نا, تو جیسے جیسے بھی جوانی کی دہلیز کی طرف جا رہا ہے, 12-10 سال کا ہو گیا, 12 سال کا ہو گیا, 13, 14, 15, 16, وہ ایک دم جوانی کی امنگیں, تو پھر میری کتابیں بھی تلاش کرے گا, میرے یوٹیوب پہ خاص یہ والے بیان کے شارٹ کلپ سنے گا, ٹھیک ہے نا, شادیوں پہ بیانات, اور کہے گا 4 کم ہے اسلام میں 8 ہونی چاہیے, اس طرح کی باتیں. ابھی امنگیں کیا ہو رہی ہیں, پھر اسٹائل چین, ویلیاں لگا رہا ہے جناب, کاروں کی ریسنگ کر رہا ہے, دنیا میں گھومنے کا شوق, میں جاپان چلا جاؤں, میں یہاں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں ابھی, ان کی بہت دنیا میں گھومے ہیں, بہت سیر کی انہوں نے دنیا کی. اب وہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی, تو میں ان کے ایک دفعہ گھر ملنے کے لیے گیا, تو انہوں نے کہا قرآن میں جو آتا ہے نا ہم سب کو جمع کر لیں گے, سمیٹ لیں گے. تو مجھے کہہ رہے میں پوری دنیا میں پھیل پھیل کے اب آخر میں اس کمرے میں آ گیا. تو یہ بھی مجھے بڑا لگتا تھا کہ انہوں نے کہا مجھے واش روم اتنا چل کے جانا پڑتا ہے, تو اس سے چھوٹا کمرہ میں نے لیا تاکہ واش روم میں, کہہ رہے پہلے امریکہ جانا آسان تھا, اب واش روم تک جانا کیا ہو گیا ہے, اب دل چاہ رہا ہے واش روم اور بستر کے کیا ہو جائے قریب. تو یہ حال ہو, اور حقیقت کیا, مزید بڑھاپا آئے گا تو دل چاہے گا کہ واش روم کوئی پیمپر لگا دے, بس یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہیں لیٹے رہے, ہمیں کوئی یہاں سے اٹھائے نہیں. تو ریورس ہونا, تو یہ ریورس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے, جب پہلا بال کیا ہوتا ہے سفید. اب یہ اس کی علامت ہے بابو بیٹا اب ریورس ہونا شروع ہو گئے ہو, وہ بہت مزے ہو گئے. اب جتنا کوشش کر لو اس سفید کو کالا کرنے کی, کسی کا باپ بھی کالا نہیں کر سکتا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, نہیں ہو سکتے. اب یہ کوشش کرو کہ دوسرا ذرا لیٹ سفید ہو. ایک تو ہو گیا, اس نے یہ انڈیکیٹر دے دیا کہ اب دوسرا بھی سفید
ہونے والا ہے. تو اب بہت اچھی خوراک کھا لو یا صحت کی حفاظت کر لو تو دوسرا تھوڑا سا 2 مہینے بعد ہو جائے گا, ورنہ اگلے دن ہونے والا تھا وہ, لیکن ہوگا ضرور. اب پھر 2 کو رو گے تو یہ سوچ کے صبر کیا کرو ابھی 2 ہیں, اگلے سال 25 بال سفید ہوں گے آپ کے, اور 25 کے بعد پھر جو اسپیڈ ہوتی ہے نا, اور پھر آپ اس کو نہیں افسوس کرو گے کہ یار سفید کیوں ہو رہے ہیں, آپ کا سفید تھے مگر تھے تو سفید تھے مگر تھے تو, اب تو اس کو کالا کولا ہی لگا لیا کرتے, تو کالا کولا لگانے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. صحیح کیا خیال ہے؟ اور پھر بالوں کو رو رہے ہوگے, تھوڑے دنوں میں کمر جھکنا, پھر کمر کے مسائل, یہ والا پین ہو رہا ہے, پھر یہ والا پین ہو رہا ہے. وہ ایک بھائی جو بوڑھے حضرات بیٹھے, ان کی کسی کی اہانت مقصد نہیں ہے, وہ یہ نہ سمجھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیب المسلم, اللہ کی تعظیم میں ہے کسی بوڑھے کا اکرام کرنا. تو میں جو آپ کے سامنے نقشہ کھینچ رہا ہوں صرف عبرت دلانے کے لیے, ہم سب کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, ہم سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. تو آج ہم بوڑھوں کی جو حالت دیکھ رہے ہیں کل سب ہمارے ساتھ ہی ہو. تو وہ میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بھائی ایک بوڑھا آدمی گیا حکیم صاحب کے پاس نا, تو کیسے بیماریاں انسان پہ حملہ کرتی ہیں یہ سمجھانے کے لیے. حکیم صاحب کے پاس گیا, کہنے لگے حکیم صاحب مجھے کھانسی بہت ہوتی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. حکیم صاحب نے کیا کہا, بڑھاپا ہے, کھانسی تو ہوگی. اس نے کہا حکیم صاحب وہ گھٹنوں میں بھی درد رہنے لگا ہے. حکیم نے کہا بڑھاپا ہے, صحیح ہے, گھٹنوں میں درد تو ہوگا, اب اس عمر میں تھوڑی ٹھیک ہوگا گھٹنوں کا درد. حکیم صاحب میری کمر میں بھی کچھ مسئلہ رہتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. تو وہ حکیم صاحب اب سیڑھیاں ذرا سی چڑھتا ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. اب اس بوڑھے آدمی کو غصہ آ گیا. اس نے کہا یار کیا مسئلہ ہے یار, ہر چیز میں بڑھاپا ہے, کوئی دوا تو دے نہیں رہے. تو اب اس کو غصہ آیا نا, تو حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. اتنی جلدی آپ کیا ہو گئے, غصہ آپ کو آ گیا, یہ بھی کیا ہے, واقعی ایسا ہے, ہر چیز کمزور. اور ایک دانش مند نے بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا بڑھاپے میں اللہ تمام چیزیں کمزور کر دیتے ہیں, اللہ کی نعمت ہے. اگر بعض چیزیں کمزور کرتے بعض نہ کرتے بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا. کیوں؟ بڑھاپے میں نگاہیں کمزور ہوتی ہیں. نگاہیں کیا ہو جاتی ہیں, کمزور, تاکہ ہر چیز نظر نہ آئے, کیونکہ برداشت کی اب وہ قوت نہیں. اگر سب کچھ ویسے ہی نظر آنا شروع ہو جائے نا, کیونکہ دنیا میں بہت غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے, سب نظر آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے نا معاشرے میں, تو خام خامے ٹینشن لے گا. کیا خیال ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی وہ نظر ہی نہیں آؤ گے وہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ آرام سے اپنا بستر پہ لیٹے رہو. سماعت کیا ہو جاتی ہے, کمزور, کیونکہ سب اگر سمجھ میں آ گیا, سنائی دے لیا, تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, پتہ چل جائے کہ بہو کیا کہہ رہی ہے, تو سسر صاحب میٹر گھوم جائے گا ایک دم سے. اسی طرح اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کیا کر دیتے ہیں, کم. بعض دفعہ سنائی دیا مگر سمجھ میں نہیں آیا. پھر دانت کمزور ہو جاتے ہیں. معدہ, دانت کمزور کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ معدہ کمزور ہو چکا ہے. اگر دانت وہی رہتے نا تو وہ مرغے اسی طرح کھا رہا ہوتا مگر معدہ ہضم نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں دانت کمزور کر دو تاکہ پتلی چیزیں کھائے, کیونکہ معدے میں ابھی وہ طاقت نہیں ہے. سب چیزیں اللہ ایک ساتھ کمزور کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب کمزوریاں شروع ہوتی ہیں, سفید بال ہونا شروع, پھر یہ والا پین, پھر گھٹنوں کا مسئلہ, پھر یہ والا مسئلہ, پھر اب سانس پھولنے لگا ہے, شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر, یہ تمام چیزیں کیا ہیں, نذیر جو ڈرا رہی ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, بہت مزے کر لیے, اب واپس چلو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے جب اڈا آنے والا ہوتا ہے نا بس کا, تو کنڈکٹر کیا کہتا ہے, بھائی گندے نالے والے, بھائی گندے نالے کیا کریں, گیٹ پہ آ جائیں. وہ گندا نالا آگے اسٹاپ ہے. نیو کراچی میں بڑی اچھی جگہ ہے, مگر ادھر کسی زمانے میں ایک گندا نالا ہوا کرتا تھا. تو وہ میں چونکہ وہاں ایک قریب میں مسجد میں امامت کر چکا ہوں, تو وہ علاقے کے لوگ اتنے پریشان تھے کہ اس علاقے کا وہ گندا نالا بھی بند کر دیا. وہاں کافی مالدار لوگ آ کے بس گئے, علاقہ بالکل اچھا ہو گیا, اور انہوں نے ڈاکومنٹس میں بھی اس جگہ کا نام چینج کروا دیا, مگر وہ نام چینج ہونے کا نہیں ہے. میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, کنڈکٹر گندا نالا ہی بولتے ہیں اس جگہ کو, کیونکہ ان کی زبان پہ وہی چڑھا ہوا ہے. وہ تھوڑی کاغذات جا کے دیکھیں گے گورنمنٹ نے جگہ کو کیا نام دیا ہے, ان کی زبان میں وہی. پہلے یہاں گندا نالا تھا, تو کنڈکٹر جب بھی WR آ جائے گی بولے ہاں بھائی گندے نالے والے, بھائی نالا اسٹاپ بھی ہے, تو نالا اسٹاپ والے ادھر آ جائیں. تو کہہ رہے ہیں یار کوئی بھی سنتا پتہ نہیں, جیسے انڈا موڑ ہے نا,
اب لوگ کہتے ہیں انڈا موڑ پتہ نہیں کیا ہے, حالانکہ وہاں انڈے نہ مرغیاں ہیں نہ انڈے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو ایسے ہی کسی جگہ کا نا ایسے, تو جب اڈا آنے والا ہوتا ہے نا بس کا, تو کنڈکٹر پہلے سے آواز لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا کہ بھائی تھوڑا سا رش بہت ہے, بس بھری ہوئی ہے, تھوڑا سا صوفی صاحب, خواتین ہوتی ہیں تو باجی تھوڑا سا گیٹ کی طرف نکلو اب. تو اسی طرح میرے بھائی جب خبر قریب آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بالوں کو سفید کر کے کمر کو جھکا کے اشارہ کر رہتے ہیں, اب بیٹا اب خبر کے قریب جانے والے, اب تھوڑا سا کیا کر لو, تیاری شروع کر دو. اور آپ کہتے ہیں نہیں بال کو کالا کروں گا, کمر کو اسی طرح میں سیدھا رکھوں گا, ان چکروں میں تو لگے رہتے ہو. اور یہ جس چیز کی علامتیں ہیں کہ اب موت آنے والی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور بالآخر یہی کہتے کہتے مر جاتے ہو, ہائے علاج نہیں ہوا. وہ ڈاکٹر ہمارے جاننے والے مر گئے بیچارے 70 سال کی عمر میں. پہلے لوگ جب قبرستان جاتے تھے نا تو عبرت کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے, دیکھو ہم نے بھی مرنا ہے, آج یہ لیٹا ہوا ہے. اب پتہ ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں, اب یار انہوں نے منع بھی کیا تھا ان کو لڈو کھانے کا, مٹھائی کھانے کا, ڈاکٹر نے بس وہ آغا خان کی رپورٹ تو آ گئی تھی مگر یہ خود کیئر ہی نہیں کر رہے تھے اپنی, تو بھائی یہی ہونا تھا. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آج کل قبرستان میں. ایک میت میں گیا تو ایسے ہی ہو رہا تھا, ابے یار یہ انہوں نے اصل میں ان کو منع بھی کیا تھا اتنا, یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. قبرستان میں تو کم از کم یہ باتیں, یہ بولو بھائی کچھ بھی کرو آنا تو, جو کیئر کرتا ہے کہ آغا خان کے ڈاکٹر نہیں قبرستان جاتے کیا, جس ڈاکٹر نے ان کو رپورٹ پیش کی ہوگی وہ بھی تو اب تک تو جا چکا ہوگا کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے, وہ بھی تو بیچارہ قبرستان جا چکا ہے. تو یہ سوچ لو کہ بھائی جو بھی ہوگا آنا کہاں ہے, قبر میں. تو عبرت کی بات کر لو بھائی, کچھ کیا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور کیا یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ایک پلاٹ ہے جس میں آنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ابھی سمجھ میں نہیں آتا, قیامت میں اللہ کہے گا وجاءکم النذیر, ڈرانے والے بہت سارے آئے تھے مگر تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ